बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है पाक अफ़गान सरहद से ताज़ा तरीन और पाक अफ़गान जो सरहदी फ़ोर्सेस हैं इनके माबेन झड़प हुई है, कहाँ पे हुई है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और हन्ना उड़क वादी क्वेटा से 20 किलोमीटर के फासले पर और यहाँ पे बबरी जो गाँव है, बबरे गाँव, इस पर हमला किया गया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से। ये हमला BLA की तरफ से नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से यानी TTP की तरफ से किया गया। इस वाक़ये की मैं पूरी तफसील आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन नुकसानात की कुछ मज़ीद तफसील सामने आई है, ये मैंने आपके सामने रखना है, इसी वीडियो का हिस्सा है। और जमातुल अहरार जो अलग हुई है TTP से, क्या वो दाइश खुरासान के साथ इत्तेहाद कर सकती है या वो इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान यानी गुल बहादुर ग्रुप के करीब आ सकती है, इस मामले पर भी थोड़ी मुख्तसर बात करनी है। और सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इन्होंने 3 महीने दिए हैं मुतल्लिका महकमों को कि जो तरक्की नज़र आनी चाहिए थी क़बाइली इलाकों में वो नज़र नहीं आ रही। सेहत का शोबा और जो तालीम का शोबा है, यहाँ पे कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। ये कारकर्दगी 3 महीनों के अंदर अंदर नज़र आनी चाहिए। इस मामले पर भी तफसीली बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं पाक अफ़गान झड़प के हवाले से। इतला आई है और ये सुबह सुबह ये इतला आई है और आज की तारीख़ में आपको बता दूं 6 जुलाई है और सोमवार का दिन है जब सुबह ये ख़बर आई कि जनाब पाक अफ़गान सरहदी फ़ोर्सेस के माबेन एक बार फिर फायरिंग का तबादला शुरू हुआ है और उसमें हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज़ाहिर है कि एक अफसोसनाक, एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो लाखों अफराद हैं कि जिनकी नज़र होती है पाक अफ़गान मामलात के ऊपर, पाक अफ़गान सरहदी जो सूरत हाल है उसके ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो जिनको परवाह नहीं है। आप नेशनल मीडिया का रवैया देखें पाकिस्तान का, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और क़बाइली इलाके ये हमारे नेशनल मीडिया की तरजीहात में सिरे से शामिल ही नहीं हैं। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो नीचे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिलता है कि जनाब ये तो फ़लाँ TV चैनल के ऊपर हमने ये ख़बर नहीं देखी, नेशनल मीडिया में तो हमने ये ख़बर नहीं देखी, तो ये फ़ेक न्यूज़ है, ये जाली ख़बर है। यानी इस हद तक लोग जो हैं फिर यकीन भी करते हैं नेशनल मीडिया के ऊपर। जब हम एक वाक़या बयान कर रहे होते हैं तो फिर उनको यकीन नहीं आता कि हाँ वाकई। अब देखें हन्ना उड़क में जो एक बड़ा वाक़या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बड़े TV चैनल्स ने इस वाक़े को कितनी कवरेज दी। यानी वो मसाइल के जिनसे बराह रास्त वास्ता है, जो बराह रास्त जिन इलाकों के लोग मुतासर हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हों, खैबर पख्तूनख्वा में हों, क़बाइली इलाकों में हों, लेकिन नेशनल मीडिया पर ऐसे लोगों की आवाज़ नहीं है। ऐसे लोगों को जिन मुश्किल सूरत हाल से गुज़रना पड़ रहा है, जिस सूरत हाल से उनको गुज़रना पड़ रहा है, नेशनल मीडिया को परवाह नहीं है। और शायद यही रवैया हुकूमत का भी है। आप सूबाई हुकूमतों को ले लें, आप वफाकी हुकूमत को ले लें, तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारी जगहों पे हमें ये कमी, ये कमज़ोरी, ये खामी नज़र आती है। सिविल मिलिट्री जो एक बैलेंस बलूचिस्तान में नज़र आता है, ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। और शायद यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो खला है, ये जो गैप है, इसको फिलअप करने के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें सरगर्म हैं। ये वाक़या यानी पाक अफ़गान झड़प का वाक़या जो है, ये नंगरहार और खैबर पख्तूनख्वा की जो सरहदी इलाका है यहाँ पे हुआ है। और ज़िला खैबर और नंगरहार, आपको पता है कि ये ज़िला खैबर बराह रास्त इसकी सरहद लगती है, इसकी बाउंड्रीज़ लगती हैं पाक अफ़गान सरहद के साथ। बाज़ार ज़खाखेल और तबई कंडाव ये मुतासर हुए हैं और इन झड़पों के नतीजे में 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। फ़िल वक्त जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो शाम के मगरिब के बहुत करीब वक्त है। इस वक्त कोई झड़प नहीं हो रही, वहाँ से कोई ऐसी इतला नहीं मौसूल हो रही कि वहाँ पे कोई झड़पों का सिलसिला जो है ये चल रहा है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी और यही वो सूरत हाल है कि जिसके हवाले से फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर कशीदगी बढ़ जाती है दोनों मुल्कों की। कराची में रेंजर्स कैंप के ऊपर हमला हुआ, जमातुल अहरार ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल में 3 मशरक़ी अफ़गान सूबों को निशाना बनाया। फिर वहाँ से दावा किया गया कि जी हमने ड्रोन के ज़रिए बलूचिस्तान और
خیبر پختونخوا کے اندر داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. یعنی افغان طالبان کا جوابی جو ایک الزام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ داعش خراسان کے کیمپس جو ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب جتنے بھی شواہد سامنے آتے ہیں، جتنے بھی ثبوت سامنے آتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے پھر بتایا جاتا ہے، اور کچھ شواہد ایسے بھی آتے ہیں جیسے پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے کمانڈرز جو ہیں وہ افغانستان میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں. اور پھر پاکستان کے اندر جو مختلف واقعات میں مارے جانے والے ملیٹنٹ گروپس کے کمانڈرز ہیں، وہ جب یہاں پہ مارے جاتے ہیں، ان کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، ان کی شناخت سامنے آ جاتی ہے. پھر ان کی جو دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں ان کا انعقاد ہوتا ہے افغانستان کے اندر. یعنی فاتحہ خوانی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے وہاں پہ دعا کرائی جاتی ہے. افغانستان کے اندر مارا جاتا ہے بندہ پاکستان کے اندر. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت پیچیدہ صورتحال ہے، اور اس میں افغان طالبان کے اوپر بھی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہے، اگر اپنے ملک کے اندر استحکام لانا ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہونے والے جو حملے ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے عناصر ہیں، کون سی تنظیمیں ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہیں. یہ صورتحال. اور پھر میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو ہنہ اڑک کوئٹہ میں مزید تفصیلات کے حوالے سے بھی، لیکن اس سے پہلے مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت الاحرار کے حوالے سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی سے علیحدہ ہو گئی ہے، تو جیسے ماضی میں ایک مرتبہ اس طرح کی خبر آئی تھی کہ جماعت الاحرار اور داعش خراسان نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے، تو داعش خراسان کی انہی علاقوں میں موجودگی ہے کہ جہاں پہ بنیادیں پڑی تھیں جماعت الاحرار کی. تو ایسا یعنی مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں گروپس آپس میں پھر اتحاد کر لیں. ان دونوں گروپوں کی مل کر اگر کارروائیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اہداف مشترکہ ہیں، تو جماعت جو اتحاد المجاہدین پاکستان ہے، یعنی جس میں گل بہادر گروپ بڑا گروپ ہے جو شمالی وزیرستان بیسڈ ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کا اتحاد ہو سکتا ہے. اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جماعت الاحرار جو ہے یہ الگ سے کارروائیوں کا آغاز کرتی ہے، اپنے حملوں میں اضافہ کرتی ہے، یا پھر کسی اور شدت پسند تنظیم کے ساتھ اس کا اتحاد ہوتا ہے. بہرحال جو پاکستان کے جو سیکیورٹی مبصرین ہیں، جو اس خطے کے سیکیورٹی مبصرین ہیں، وہ اس سوال کو لے کر تجزیے ضرور کر رہے ہیں. یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جماعت الاحرار کی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی، ان کی جو کارروائیاں ہیں ان میں کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا، سہیل آفریدی نے ہدایت کی ہے، 3 مہینے دیے ہیں. ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت، جس میں جو قبائلی اضلاع ہیں یہاں پہ امن و امان کی صورتحال، گورننس اور ترقیاتی پروگرام سے متعلق جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا. اور وزیر اعلیٰ نے ضم اضلاع میں سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. 3 ماہ میں عوام کو خدمات کی فراہمی میں واضح اور عملی تبدیلی نظر آنی چاہیے. یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہدایت کی ہے، اور انہوں نے شمالی وزیرستان میں ترقیاتی سرگرمیوں میں جو ہے ان کا جائزہ لیا اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ تمام سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے. ترقیاتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے درکار افسران اور اہلکار فوری طور پر فراہم کیے جائیں. اب یہ ایسے ضلع کے بارے میں بات ہو رہی کہ جس کے انتظامی افسران جو ہیں یہ زیادہ تر بنوں میں ہوتے ہیں. شمالی وزیرستان کے لوگ بنوں میں ہوتے ہیں، جنوبی وزیرستان کے جو سرکاری جو افسر ہیں وہ زیادہ تر ٹانک میں یا ڈیر اسماعیل خان میں ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر کس حد تک جو ہے یہ عمل ہوتا ہے. اس میں اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے آپریشن ضرب اسب کے متاثرین کو وفاق کے ذمہ بقایا معاوضوں کی ادائیگی کے لیے متعلقہ وفاقی حکام کو خطوط لکھنے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں. یہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا، کوئٹہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایک تو کل سبی میں اور کوئٹہ میں دھماکوں کے حوالے سے اطلاعات گزشتہ رات گردش کرتی رہیں، لیکن جو معاون برائے داخلہ ہیں بلوچستان حکومت کے بابر یوسفزئی، انہوں نے ان اطلاعات کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا ہے کہ سبی میں اور کوئٹہ میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا. البتہ جو کوئٹہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہنہ اڑک میں مسلح افراد نے، ٹی ٹی پی سے وابستہ لوگوں نے، ایک گروہ نے حملہ کیا ببرے گاؤں میں،
اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نوجوان اس میں شہید ہو گیا تھا، پھر بعد میں یہ اطلاع آئی کہ 4 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں، 9 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ جو میرے پاس جو سرکاری ایک بیان آیا بلوچستان حکومت کا، اس میں بخت محمد کاکڑ جو صوبائی وزیر صحت ہیں، انہوں نے 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، اور یہ باقاعدہ ان لوگوں نے پھر احتجاج کیا۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو، انہوں نے ہنہ اڑک اور ایئرپورٹ روڈ پر جب بہت سارے مظاہرین بیٹھ گئے تھے، انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گروہ جو ہے گاؤں پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ ایک ہفتے کے اندر یہ دوسرا اٹیمپٹ تھا جس میں جانی نقصان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی TTP کے لوگوں نے اس وادی میں اس گاؤں کے اوپر قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی، اور یہ پہاڑوں میں موجود ہیں، اور یہ کوئٹہ سے اگر 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس واقعے کی حساس نوعیت جو ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ FCE پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز علاقے میں موجود ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ مسلح افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اب تک کسی گرفتاری کے حوالے سے بتایا نہیں گیا، البتہ ایک افسوسناک اطلاع یہ دی گئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہنہ اڑک میں، اس میں کچھ افراد لاپتہ ہیں، یا شاید وہ مسلح گروہ جو آیا تھا وہ اپنے ساتھ ان افراد کو لے کے گیا ہے، تو اس میں مزید بھی افسوسناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔